عزیزان محترم، بے نمازی کی دنیا میں 5 عذابات ہیں۔ بے نمازی کو دنیا میں 5 عذابات ہیں۔ زندگی میں برکت نہیں رہتی، بے نمازی کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور عطا فرماتا ہے وہ نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نمازیوں کی دعاؤں میں بے نمازی کی کوئی دعا شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کے جو دنیا کے عذاب ہیں اس میں برکت نہیں رہتی۔ اب لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہاں سے برکت آئے گی؟ اور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو رزق حلال کے لیے پھیل جاؤ، اللہ رزق حلال دینے والا ہے ہمیں، بندہ ہم لوگ گمان نہیں کر سکتا کہ کہاں سے رزق حلال رزق اللہ میں عطا کرتا ہوں۔ اسی چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں: ذلت سے مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اگر وہ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ جو ہے موت کے وقت کے ہیں۔ اور قبر کے 3 عذابات ہیں۔ قبر اتنی تنگ آتی ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قبر ایک پھسلی دوسرے پھسلی میں گھس جاتی ہے، ایک پھسلی دوسرے پھسلی میں گھس جاتی ہے، اور قبر دباتی ہے جس کی وجہ سے ایک پھسلی دوسرے پھسلی میں گھس جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ آگ جلا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرے پروردگار عالم نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلے تک مارے جاؤں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارا جاؤں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک مارا جاؤں، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک مارا جاؤں، عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک مارا جاؤں۔ جب مردہ ٹچ کرتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دب جاتا ہے۔ وہ سانپ ٹچ کرتا ہے 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اور اتنا لمبا رہتا ہے، ایک دن بھی چل کر ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور آگ کی آگ ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایسا یہ سانپ اس پر اس طریقے سے مسلط کیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذابات ہیں۔ حساب سختی سے لیا جائے گا، اور یہ بے نمازی پر اللہ کا غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، اس کی چہرے پہ 3 سطر لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کو دلانے والا، اور تیسری سطر تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کے رحمت سے مایوس ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، اس کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھے، اس واسطے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھے عصر کا بھروسہ نہیں، عصر کی نماز پڑھے مغرب کا بھروسہ نہیں، مغرب کی نماز پڑھے عشاء کا بھروسہ نہیں، عشاء کی نماز پڑھے فجر کا بھروسہ نہیں۔ اسے چاہیے کہ ہم اور آپ نمازی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔